پسندی اور حب عاجلہ میں جو فرق ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کے حوالے سے ایک تو جو نظم کلام ہے وہ واضح ہوا کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حب عاجلہ کو قرار دیا گیا ہے آخرت کے انکار کا اصل سبب، وہی بات جو پہلے آ چکی تھی کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں جو انکار کرتا ہے آخرت کا وہ اس بنا پر کرتا ہے کہ فسق و فجور کا عادی ہو گیا ہے، اسے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ آخرت کو مانے گا تو گویا کہ اپنے قدم روکنے ہوں گے، اپنے ہاتھ روکنے ہوں گے۔ وہی بات یہاں فرمائی کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم محبت میں گرفتار ہو گئے ہو اس عاجلہ، اس دنیا کی زندگی کے، اور تم نے تج دیا ہے، چھوڑ دیا ہے آخرت۔ اس حب عاجلہ کا جو انسان کی سرشت کے اندر جو اس کی اصل اساس ہے وہ اجلت پسندی ہے۔ اس اجلت پسندی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی چاہے وہ خیر ہی کے لیے اجلت چاہے، اس سے وہ بالکل محفوظ نہیں۔ اس کی مثالیں میں دے چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضاحت کے ساتھ مثال، صراحت کے ساتھ مثال قرآن میں آئی، حضور کو بار بار روکا گیا۔ اس قرآن کے لیے بھی جلدی نہ مچائیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ۔ یہ جو حب عاجلہ ہے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ نہ نبی حب عاجلہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اجلت پسندی، اس سے نبی، رسول، اولیاء اور داعیان حق کوئی بھی مستثنا نہیں۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دو مثالیں اس بر عظیم پاک و ہند کی عظیم دینی تحریکوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلی صدی کی عظیم ترین تحریک شہیدین سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے بعد کو، ان کی جو غلطی ہوئی وہ یہی اجلت پسندی تھی۔ تقوی، تدین، خلوص، اخلاص، اس میں واقعہ یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد اتنی عظیم کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آتی، لیکن جلدی کی، اس لیے کہ جیسے ہی ہجرت کر کے یہ پٹھانوں کے علاقے میں پہنچے، سرحد کے علاقے میں، انہوں نے وہاں شریعت نافذ کر دی، حالانکہ ابھی وہاں اس کے لیے زمین تیار نہیں ہوئی تھی۔ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا جیسے حضور نے مدینے میں آتے ہی شریعت نافذ کر دی، لیکن مدینے کا معاملہ تو مختلف تھا۔ وہاں سے تو اہل مدینہ جا کر حضور کو لے کر آئے تھے، یہاں ایسی صورت تو نہیں تھی، یہاں تو یہ خود وہاں پہنچے تھے۔ ابھی وہاں پر کچھ اپنی دعوت کو مزید پھیلا کر، لوگوں کی ذہنی تربیت کر کے، ان کی طبیعتوں میں آبادگی پیدا کر کے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ بہرحال پوری نیک نیتی سے، پورے خلوص و اخلاص سے انہوں نے وہ پورا کا پورا نظام جو ہے فوری طور پر قائم کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے نے ریولٹ کر، خود وہاں پر پٹھانوں نے بغاوت کی، پٹھانوں نے سکھوں کے ساتھ مل کر سازش کر کے مروایا۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ اجلت میں۔ خیر میں بھی جلدی جو ہے پسند نہیں، سہج پکے سو میٹھا ہو۔ اے نبی، آپ قرآن کے لیے بھی جلدی نہ کیجیے، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ۔ یہی معاملہ ہوا اس صدی کی ایک عظیم تحریک سے، تحریک جماعت اسلامی سے۔ یہ تحریک جس نہج سے اٹھی تھی، قوم پرستانہ تحریکوں سے علیحدہ اپنا راستہ نکالا، خالص انقلابی انداز میں اصولی اسلامی انقلابی تحریک کا آغاز کیا۔ سیاست سے، الیکشن سے، 1946 کے الیکشن میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن پاکستان کے قائم ہوتے یہ سمجھا کہ بس اب سیاست کے اندر کود پڑنا چاہیے، وہی فضا، وہی ماحول، وہی لوگوں کی سوچ، وہی ان کے اخلاق کی حالت، اور وہ الیکشن کے اندر جو ہے پلنج کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سن 51 میں جو چھلانگ لگائی تھی تو سن 92 جا رہا ہے، نہ کچھ ہاتھ پلے آج تک آیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اپنا تقوی اور تدین کا اور اپنی اصول پسندی کا بہت سا جو سرمایہ ہے وہ بھی ہاتھ سے دے رہا ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاسبان تحریک کے حوالے، اس میں بھی صرف اجلت پسند ہے۔ میں نے جب سن 56 میں اپنا وہ مقالہ لکھا تھا، جبکہ میں بھی جماعت اسلامی کا رکن ہوں، میں نے نشاندہی کی کہ غلطی ہو گئی ہے ہم سے، یہ کلیکٹیو مسٹیک ہے، اور یہ خالص نیک نیتی سے کی گئی تھی غلطی، اجلت پسندی۔ میرا ایک چیپٹر ہے اس میں جہاں میں نے تجزیہ کیا کہ اصل سبب کیا تھا، کوئی بدنیتی نہیں تھی معاذ اللہ، مولانا مودودی کی یا مولانا اصلاحی صاحب کی یا بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی بدنیتی نہیں تھی، لیکن یہ کہ اجلت پسندی، جلد بازی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ تو میں نے وہاں جو ہے اس پوری کتاب کو در حقیقت اس پر بیس کیا ہے کہ یہ اصلاً ایک صحیح ترین اصولی اسلامی انقلابی تحریک تھی، لیکن اجلت پسندی کے ساتھ قبل از وقت سیاسی میدان میں چھلانگ لگا کر اب یہ صرف اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن کر رہ گئی۔ اور یہ الفاظ میرے ہیں سن 56 کے، اس کے بعد سے تو اور بہت سا پانی وقت کے دریا میں بہہ گیا ہے، اور نہ معلوم اور معیار کتنے نیچے گئے ہیں۔
لیکن اس پوری کتاب کو پھر میں نے جب آخر میں سم اپ کیا ہے تو میرا وہ چیپٹر ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ عجلت پسندی یہ کتنی بڑی بیماری ہے، اس کے لیے آپ حضرات اس چیپٹر کا ضرور مطالعہ کریں کہ میں نے اس کتاب کو سم اپ کیا کہ اس کا سبب کوئی بدنیتی نہیں، یہ وہی عجلت پسندی ہے۔ عجلت پسندی اگر شہیدین سے ہو گئی، عجلت پسندی اگر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ اور کون ہے جو اس کا دعویٰ کر سکے کہ وہ اس سے بالکل محفوظ ہے۔ لیکن اس سے آگے کسی بھی بدنیتی کا الزام میں نے نہیں لگایا کبھی بھی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے حوالے سے آج یہاں پر وہ تحریک جماعت اسلامی میرا سن 56 کا لکھا ہوا مقالہ جو ہے اس کے بھی کچھ نسخے لے آئے گئے ہیں، جو حضرات چاہیں ان کو حاصل کر لیں۔ اب آگے آئیے، وقت تھوڑا ہے، اب ہمیں اس سورہ مبارکہ کی تکمیل کرنی ہے۔ اس کے بعد اب 3 نقشے کھینچے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، جسے ہم تصویر لفظی کہہ سکتے ہیں، منظر کشی۔ کل 4 منظر ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے۔ ایک منظر آ چکا ہے کہ جو ہماری گزشتہ نشست سے بھی پیوستہ نشست جو ہے پچھلی دوسری نشست سورہ مبارکہ پر جو تھی اس میں آ چکا، وہ ہے قیامت کا نقشہ۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ یہ ایک نقشہ ہے، لفظی تصویر ہے۔ اب دوسری تصویر آ رہی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ یہ میدان حشر کا نقشہ ہے۔ میدان حشر میں جب پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی، وجاء ربک والملک صفا صفا، جبکہ پوری نوع انسانی بھی ہوگی، فرشتے بھی پرے بادے کھڑے ہوں گے، پوری نوع انسانی ہوگی، اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، شاداب، کھلے ہوئے پھول کے مانند۔ کیوں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے آئے، انہیں معلوم ہے کہ وہ رحمت خدا بندی کے مستحق ہیں، عفو درگزر کے امیدوار ہیں، انہیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے، انہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، لہذا چہرے تر و تازہ، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ نظرہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ حضور نے فرمایا نظر اللہ عبدن، جو میری کسی بات کو سنے اور یاد رکھے اور آگے پہنچائے، اللہ اس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب ہے۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز بڑے خوش و خرم، شاداں و فرحاں اور شاداب اور تازہ تر و تازہ۔ وہ وجوہ یوم الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یا اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے۔ یہ انتظار کا لفظ بھی نظر سے بنا ہے، باب افتعال۔ کچھ حضرات ترجمہ کرتے ہیں وہ اپنی رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے وہ پھر انتظار کے معنی کی طرف گئے ہیں، لیکن میں جو جمہور مفسرین کی رائے ہے اسی سے متفق ہوں، اور میرے سامنے اس کا ثبوت موجود ہے۔ سورہ مطففین میں فرمایا گیا ہے کفار و فساق کے لیے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، کھڑے ہوں گے، وہی میدان حشر میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو دیدار خداوندی نصیب ہوگا اور اس شاداں و فرحاں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے، اداس، اترے ہوئے چہرے۔ اس لیے وہی لفظ پھر نوٹ کیجئے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انہیں معلوم ہے جو کچھ کر کے لائے، نتیجہ جو ہے وہ تو ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہے، چہروں کے اوپر ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور انہیں یہ گمان اور یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کے منکوں کو پیس کر رکھتے۔ یہ لفظ جو فقر جو آتا ہے، یہ جو منکے ہیں ورٹیبرل کالم کے، ان کو پیس کر رکھ دینے والی، کمر توڑ دینے والا سلوک ہوگا ان کے ساتھ، انہیں یقین ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیر، یہ ایک منظر ہے قیامت کے دن، اور جیسا کہ میں تمثیل عرض کر چکا ہوں، یہ بالکل بہت ہی سمجھیے کہ 1/1 کروڑ ایک نقشہ اس کا اگر دیکھنا ہو تو ہائی اسکولوں میں جب بچے کھڑے ہوتے ہیں رزلٹ کے اعلان کے وقت تو یہی نقشہ ہوتا ہے، بہت سے چہرے کھلے ہوئے، بہت سے چہرے اترے ہوئے اداس، ان پر جو ہے ہر طرح کی پشبردگی تاری۔ اب دوسرا منظر آ رہا ہے،
اس کے لیے نوٹ کیجئے حضور کی حدیث، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو کھڑی ہو گئی۔ تو ایک تو قیامت کبریٰ ہے جو ہونی ہے، قیامت کا دن جبکہ میدان حشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جہانوں کے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ قیامت کبریٰ۔ ایک قیامت صغریٰ ہے انسان کی موت۔ اب یہ عالم نزع کا نقشہ کھینچا کلا، کیونکہ بہت چندرا کر استہزاء کے انداز میں کہتے تھے ایان یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن؟ ہاں بتائیے، یہ جہاز کہاں نظر انداز ہو گیا، آ کیوں نہیں جاتا، لے آئیے نا قیامت کو۔ تو اب ان کی جو ڈھٹائی تھی اس کے جواب میں وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور یہ نقشہ وہ ہے کہ جو ہر انسان کے سامنے، کون انسان ہوگا جس نے کسی انسان کو عالم نزع میں نہ دیکھا ہو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ قیامت تو تمہارے سر پر کھڑی ہے، وہ قیامت ابھی فرض کیجئے کہ اور 200 برس نہیں آتی، فرض کیجئے، لیکن یہ قیامت تو ہر انسان اپنے سر پر خود لیے ہوئے گٹھلی جو ہے پھر رہا ہے۔ کیا پتا ہے ابھی جائیں سڑک پر اور ایکسیڈنٹ ہو اور ختم ہو جائے۔ یہ قیامت تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے خود اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہے، جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ اپنی صلیب اٹھا کر آؤ، ہر شخص اپنی موت کو اپنے کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس موت کا نقشہ کیا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقی، کوئی نہیں، تمہارا یہ سارا استہزاء ختم ہو جائے گا، یہ ساری ڈھٹائی اور یہ ساری جو تمہاری اکڑفو ہے نکل جائے گی۔ کوئی نہیں، جب آپ پہنچتی ہے جان، بلغت التراقی، تراقی یہ ہنسلی کی ہڈیاں، جب ہنسلیوں میں آپ ہنستی ہے جان، یہ جس کو ہم یغرغر کہتے ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے مادم یغرغر، نزع کے وقت پھر گھنگرو بولتا ہے یہاں آ کر، معلوم ہوتا ہے کوئی چیز آ کر یہاں پھنس گئی۔ یہ ہے وہ عالم نزع کی تعبیر، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، ہے کوئی پھونکنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی تعویذ گنڈا؟ سے مراد کیا ہے؟ طبیب جواب دے چکے، معالج جواب دے، اب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی۔ تو بڑے سے بڑے پھندے خواہ اور بڑے سے بڑے ریشنلسٹ بھی پھر اس وقت کہتے کوئی ہو جائے، کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی جھاڑ پھونک، کوئی جادو، کچھ چل جائے، کسی طریقے سے جان بچے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور اسے یقین ہو گیا۔ یہ ظن کا لفظ جو عربی زبان میں صرف گمان کے لیے نہیں ہوتا، یہ گمان کے مختلف درجے ہیں۔ ایک گمان غالب ہوتا ہے جو یقین سے بالکل قریب ہے، متصل ہے، اور یقین ہو گیا اسے کہ اب تو یہ جدائی کا وقت آ گیا، انہ الفراق، اب تو یہ محل چھوڑ کر جانا ہی ہے، بڑے چاؤ سے، بڑے ہی ارمانوں سے بنایا تھا، اب یہ سب بیوی بچے جو ہیں اب ان کو داغ مفارقت دینی ہی ہے، یہ سارے لاڈ پیار یہ سب کے سب بہرحال ایک وقت آ گیا ہے کہ اب جدائی، انہ الفراق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، یہ ہے وہ عالم نزع کی سختی، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹی ہوئی ہو۔ جان جب نکلتی ہے تو جو تشنج ہوتا ہے انسان کے جسم میں، والتفت الساق بالساق، لپٹی ہوئی ہوگی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ۔ الی ربک یومئذ المساق، اس سے پہلے آ چکا الی ربک یومئذ المستقر، یہاں آیا الی ربک یومئذ المساق۔ ساقہ یسوق کو کہتے ہیں دھکیلنا کسی کو، اسی لیے سواق کہتے ہیں جدید عربی میں ڈرائیور کو۔ ایک ہوتا ہے قادہ یقودو، اس کے معنی آگے سے کھینچنا، اگر آپ کسی کو کھینچ رہے ہیں آگے سے، یہ ہے قادہ یقودو، اسی سے قائد کا لفظ بنا ہے، قائد آگے ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلتا ہے، قائد۔ اور ساقہ یسوق کو دھکیلنا، جیسے گھوڑے کے پیچھے سائس بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے دھکیل رہا ہے، وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اسی طریقے سے کار کے انجن کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کے سٹیئرنگ پر ڈرائیور، تو یہ ہے ساقہ یسوق کو دھکیل کر لے جانا، اور سواق ڈرائیور، اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی طرف اس دن تو چاروں ناچار دھکیلے جانا، اور بالآخر وہ ہوگا جو پہلے آ چکا، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تیرے ہی رب کے حضور میں جا کر بہرحال کھڑے ہوئے، پیشی وہی ہوگی، جائے قرار وہی۔ اب چوتھی تصویر آ رہی ہے، اس کو اب ذہن میں لائیے، چشم تصور سے دیکھیے، کوئی ابو جہل، کوئی ابو لہب، کوئی ولید بن مغیرہ، کوئی عقبہ ابن ابی معیط، کوئی شخص جس نے یہ آیات سنی اور سن کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ، اوہ کیا ہے، خامخواہ کی ایک تک بندی کر رہا ہے یہ شخص، خامخواہ ہم پر دھونس جما رہا ہے، اس نے کہیں سے شاعری سیکھ لی ہے، کہیں کاہنوں سے تربیت لے آیا ہے، کہیں کوئی غلام رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں اجمی، اس سے ڈکٹیشن لیتا ہے، ہم پر دھونس جماتا ہے۔ یہ کہتا ہوا پیٹھ موڑی اور چل دیا، چھوڑو جی چھوڑو، کہاں ان کی طرف اپنے توجہ کر کے اپنا بغض ضائع کرنا ہے۔ اس نقشے کو ذہن میں رکھیے، فلا صدق ولا صلی،
تو اس بدبخت نے نہ تصدیق کی نہ نماز. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے. ہمارا جو اگلا درس ہے حصہ سوم جو ہے منتخب نصاب کا، اس میں پہلا لفظ آئے گا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے. ایمان کا مظہر اول نماز، اور تصدیق کے معنی ایمان ہے. ایمان کے معنی کیا ہے لفظی؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا نبی کی نبوت و رسالت کی، یہ ایمان ہے. ان کے دعوے کو مان لے. فلا صدقا، تو تصدیق نہیں کی، یعنی نہ ایمان لایا، اور ایمان کا جو مظہر اول ہے ولا صلی، نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی. اس کے برعکس روش کیا اختیار کی؟ جھٹلا دیا. نہیں جی یوں ہی بس تک بندی ہے، شاعری ہے، سحر ہے، جادو سیکھ آئے ہیں، کوئی کاہنوں سے تربیت حاصل کر لی ہے، ان کا دعویٰ غلط ہے، کوئی رسالت نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے کلام نہیں آیا، من گھڑت باتیں ہیں. ولیکن کذب، جھٹلایا، وتولی، اور پیٹھ موڑ لی، روگردانی کی، پہلو موڑا اور چل دیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اینڈتا ہوا، اکڑتا. اب دیکھیے تصویر لفظ، حضور کے سامنے کوئی ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ یہی فرض کیجئے یہی سورت مبارکہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، لیکن وہ متکبرین، وہ لوگ مترفین، وہ جو ان کے سردار تھے، ان لوگوں کا طرز عمل کیا تھا؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. تباہی ہے تیرے لیے اور پھر تباہی ہے تیرے لیے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ویل سے یہ لفظ جو ہے یہ مقلب ہے، بدلا ہوا ہے، الٹا ہوا لفظ ہے. بہرحال اس کی جو لغوی بحث ہے وہ طویل ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آج کے نشست میں یہ صورت ہمیں مکمل کرنی ہے. تو ویل یا اولا، تباہی ہے تیرے لیے، افسوس ہے تجھ پر، اے تف ہے تجھ